السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی والا معاملہ یا خوشخبری ملتی تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر میں گر پڑتے۔ سنن ابی داؤد۔ نعمت آزادی کا شکر ادا کرنے کے لیے چند طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سجدہ شکر ادا کریں کہ آزادی اور زندگی جیسی انمول نعمتیں میسر ہیں۔ شکر نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ شکر بولیں الحمدللہ رب العالمین۔ تہجد، شراق، چاشت کے نوافل کی تعداد بڑھا دیں۔ اگر نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں، وقت خرچ کریں۔ خیانت، بد زبانی، فحاشی سے اپنے گھر، محلے اور ملک کو پاک کریں اور پاکیزہ رکھیں۔ کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار نعمتوں میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ جھنڈیاں اور بتیاں لگانے کی بجائے درخت لگائیں یا لگوائیں۔ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پرہیز کریں۔ ڈھول ڈھمکا، سلنسر نکال کر موٹر سائیکل چلانا، ناچ گانا، باجے بجانا، بازاروں میں شور و گل اور آوازوں کو بلند کرنا، خواتین کا بے پردہ ہو کر گھر سے باہر گھومنا، غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں ملنا، گانے، فلمیں، ڈرامے وغیرہ دیکھنا، یہ سب نعمت کا شکر نہیں، یہ ایک مومن کا شعار نہیں، یہ تو سراسر بد تہذیبی اور گندگی ہے، اور یہ سب خرافات اللہ تعالیٰ کے غضب کو بڑھانے والے عناصر ہیں۔ یہ سب آزادی کے خلاف ہے۔ الگ ملک کا مقصد، الگ ملک حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کو پا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، قانون شریعت نافذ کیا جائے، چور کو چوری کی سزا ملے، زانی کو زنا کی سزا ملے، قاتل کو قتل کی، الغرض ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا قرآن و سنت کے مطابق دی جائے۔ لیکن افسوس یہ کام ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اپنے آئے ہم اس خوشی کے موقع پر اپنی اصلاح کریں اور اپنے رب رحمان سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کرنے والے صالح حکمران عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی کہ مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور کتنا مجھے محبوب ہے، میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ اور نہ رہتا، کہیں نہ رہتا۔ آج ہمیں اپنے اس ملک کی آزادی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بھی بہت محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینہ واپس ہوتے اور مدینہ کے بالائی علاقوں پر نظر پڑتی تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، کوئی دوسرا جانور ہوتا تو اسے بھی ایڑ لگاتے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہوا اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ نعمت کی قدر کی جائے تو نعمت چھن جاتی ہے، نعمت کی اگر قدر نہ کی جائے تو نعمت چھن جاتی ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں اپنا عبد بنا کر الحمدللہ اس وطن کی بدولت ہمیں رہنے کے لیے سرزمین دی ہے۔ آئیں اس کی قدر کریں، آئیں اس ملک کے ساتھ خیانت نہ کریں، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی عزت کرتے ہوئے اس ملک کی اپنے قول و فعل اور عمل سے حفاظت کریں۔ نعمت کی قدر نہ کی جائے تو نعمت چھین جاتی ہے۔ اس زمین کی اہمیت کو سمجھیں، اس زمین کو ناشکری اور غصے کے بیج ڈال کر نہیں بلکہ محبت اور نرمی کے بیج سے اگلی نسل کے حوالے کریں۔ اے اللہ، اے رب راحمین، پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا، پاکستان کو فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، پاکستان کو پرخلوص حکمران عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں فخر اور برداشت کے ساتھ اس پاکستان میں اسلامی شعائر بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان تو ہمیشہ آباد رہے، تو سلامت رہے، تو قائم و دائم رہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، تو ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اور جہاں جہاں مسلمان محکوم ہیں کشمیر اور فلسطین میں تو ان کو بھی اپنی رحمت سے آزادی عطا فرما، کیونکہ تو جانتا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے تو نے ہم پر اپنا کرم فرمایا ہے، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر بھی اپنا خاص کرم فرما اور ان کو بھی آزادی جیسی نعمت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔